السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان دعا کی اہمیت۔ آج ہم بات کریں گے دعا کی اہمیت پر، جو ایمان کی سب سے خوبصورت علامت ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی آسانیاں آتی ہیں۔ جب کوئی در بند ہوتا ہے تو ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دروازہ۔ اللہ کا دروازہ بندے کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ ہے دعا کا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم۔ سورہ غافر کی آیت ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دعا نہ کرے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص دعا نہ کرے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ دعا نہ صرف زبان سے ادا ہوتی ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العباد۔ ایک حدیث ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل عبادت ہی دعا ہے اور ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، مگر یاد رکھو دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ 3 صورتیں ہیں دعا کے قبول ہونے کی، 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ وہی چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، اور نمبر 2 دوسرا طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس دعا کو ہمارے لیے اللہ رکھ دیتا ہے آخرت کے لیے۔ نمبر 3 طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا، تیسرا اللہ کوئی مصیبت ہم سے دور کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم ہمارے اوپر آنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے، جو ہم دعا مانگتے ہیں اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ غم ہم سے ٹال دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعا کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ قبولیت کی جس شکل میں ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت دعا کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتے، چاہے وہ قبولیت کسی بھی انداز میں ہو، چاہے اللہ رب العزت جو ہم نے مانگا ہے اسی وقت ہمیں وہ عطا کرے، یا اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کے لیے محفوظ کر دیں، یا اس دعا کے بدلے ہماری کوئی مشکل، ہماری کوئی پریشانی، ہمارا کوئی غم ہم سے ٹال دیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے اوپر کیا پریشانی آنے والی ہے، ہمیں کیا معلوم ہمارے اوپر کون سے غم آنے والے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دعا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم دعا کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے زندگی میں آنے والی پریشانیاں ہمارے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں اور ان بلاؤں کو ہمارے اوپر سے ٹال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی، مجھے بس فکر ہے کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے، یعنی مجھے فکر یہ ہے کہ اللہ مجھ سے دعا کی توفیق چھین نہ لے۔ دعا کی توفیق یہ بھی ایک اللہ کی عطا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں دعا کی توفیق ہم سے چھن جاتی ہے۔ بعض تو ایسے ہیں، بعض مائیں اور بہنیں اور میرے بھائی ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھی، سلام پھیرا اور فوراً اٹھ کے مصلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دعا کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے بس فکر یہ ہے کہ اللہ مجھ سے دعا کی توفیق چھین نہ لے، اللہ بس مجھے دعا کی توفیق دیے رکھے، کیونکہ دعا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ دعا دل کو سکون دیتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرواتی ہے۔ دعا میں چند آداب بھی ہیں،
اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، دل سے مانگنا، قبولیت کا یقین رکھنا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے اور یہ خدشہ ہمارے دل میں رہتا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز کے بعد بھی دعا مانگی، عصر کی نماز کے بعد بھی دعا مانگی، ظہر کی نماز کے بعد بھی دعا مانگی، یعنی ہم اسی دعا کو سالوں سے مانگتے آ رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ایسا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اللہ رب العزت دعا کو 3 انداز میں قبول کرتے ہیں۔ دعا قبول کرنے کی 3 انداز ہیں۔ تو میری بہنوں، کبھی مایوس مت ہونا، اللہ سب کچھ سنتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے اور کب دینا بہتر ہے، وہ جانتا ہے کیا دینا بہتر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ہم بس مانگے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے بندے کے حق میں بہتر بھی رہے گی یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ نہیں عطا کرتے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب اور کیا دینا بہتر ہے۔ کبھی دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں سن رہا، کبھی دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، کبھی اللہ دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے غافل ہو گیا، نہیں، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ سے مانگتے ہیں رزق، صحت، اولاد، کامیابی اور سب کچھ۔ دعا دل کا سکون بھی ہے اور روح کی غذا بھی ہے۔ تو میری بہنوں، نماز کے بعد دعا کا خاص کر اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے بعد مصلی اٹھایا اور لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ تو نماز کے بعد دعا کا خاص کر اہتمام کیا جائے، یا دعا اگر مانگتے بھی ہیں تو ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھائے، 2-4 الفاظ رٹے رٹائے اللہ کے سامنے پکارے اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور چل دیے۔ دعا رٹنے کا نام نہیں ہے میری بہنوں، دعا رٹنے کا نام نہیں ہے، دعا ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، دعا دل سے نکلنے کا نام ہے۔ دعا کو دل سے اور آوازاری کے ساتھ کیا جائے، دعا کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیا جائے، اللہ سے باتیں کرنے کا انداز سیکھا جائے، اور یہ سیکھتے کہاں سے ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت سے سیکھتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کا انداز سیکھا جائے۔ دعا نماز کے ہی لیے مؤخر نہیں ہے، دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ میری مائیں بہنیں کھانا پکا رہی ہیں، کھانا پکاتے وقت اللہ سے باتیں کر کے دیکھیے، اللہ سے ایک رابطہ قائم کر کے دیکھیے، اللہ سے جڑ کر دیکھیے۔ کھانے میں نہ صرف برکت ہوگی، کھانے والے اللہ کے نیک بندیاں بن جائیں گے اور کھانا بھی لذیذ ہوگا۔ جب ہم اللہ سے پکاتے وقت باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو کتنا پیار آتا ہے کہ یہ بندی اپنے اہل خانہ کے لیے کھانا پکا رہی ہے اور دل ہی دل میں مجھ سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے، مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ مثلاً یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ میں کھانا بنا رہی ہوں، میرے اس کھانے میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے کھانے میں ٹیسٹ عطا فرما، اے اللہ لذت عطا فرما، اے اللہ اس کھانے کو میرے اہل خانہ کے لیے بابرکت بنا دے، اللہ اس کھانے کے ذریعے میرے اہل خانہ کو نیک بنا دے، محبتیں اور نیکیاں پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تیرے ہی در پہ ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔